ہو جائیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. نہیں بات کٹی نہیں ہے ابھی. السلام علیکم. کدھر چلے جاتے ہیں؟ جی السلام علیکم. کوئی آیا ہی نہیں واپس. نہیں کاغذ ہلا رہے ہیں صاحب. اچھا السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم. کہاں چلے گئے تھے کال ملا کے آپ؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. آپ سے وہ کاروبار کے سلسلے میں پوچھنا تھا کہ کاروبار کی بڑی تنگ دستی ہے, کوئی کام سے چلتا ہی نہیں ہے, تھوڑے سے کے لیے چلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے, کوئی بھی یعنی کہ پراپر کوئی سلسلہ بنتا ہی نہیں ابو اور بھائی کا. روحانی مسئلہ. یہ پریشانی تو سب لوگوں کو لائے گا, کاروبار سب لوگوں کے اس طرح ہی خراب ہو گئے. آپ بچی یہ کریں, اللہ فضل فرمائے گا کہ 1100 مرتبہ نا یہ نوٹ کر لیں, 1100 مرتبہ 11 تسبیح ہیں. یا مغنی, یا مغنی, میم غین نون یہ مغنی, مغنی, ہاں یا مغنی 1100 بار, اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. رات دن کے کسی حصے میں پڑھ لیں, اللہ فضل فرما دے گا. یا مغنی یا مغنی یا مغنی, اس کا معنی یہ کیا ہے؟ غنی کر دینے والے. یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک ہے, کر دے گا غنی اللہ. جی بالکل. ایک اور بات پوچھنی تھی. ہیلو جی جی. وہ میری بہن ہے نا, وہ بڑی بیمار رہتی ہے, اس کا تھوڑا سا نا سائیکو پرابلم ہوتا ہے. ڈاکٹر سے بھی علاج کراتے ہیں, بہت زیادہ علاج کرائے, لیکن وہ پھر بھی ویسے کی ویسے ہے. علاج تو کرانا ہی چاہیے, علاج بھی ہاں علاج تو کرا رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا اگر کوئی روحانی ہاں روحانی بھی میری بچی نوٹ کر رہے ہیں. 131 مرتبہ, جی 131 مرتبہ یا سلام ہو, صحیح, اور اول آخر درود شریف یہ صبح شام پڑھ کر نا 2 بار. صبح بھی اس طرح پڑھا, شام کو بھی پڑھا, تو اس کو دم کریں یا پانی پر پھونک مار کر اس کو پلائیں. اللہ شفا دے گا, تندرستی دے اللہ پاک. ٹھیک جی چلو جی, اوکے اللہ. یہ کیا سوال تھا؟ یہ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بعض مساجد کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جب تکبیر کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہتا ہے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن بعض مساجد کے اندر بلکہ اکثر مساجد کے اندر یہ ہے کہ امام کھڑا ہوتا ہے, لوگ اپنی صفیں درست کر لیتے ہیں, بعد کے اندر تکبیر کہی جاتی ہے. دونوں میں سے کون سا طریقہ مسنون ہے؟ مسنون تو ان میں سے کوئی نہیں, صرف یہ ہے کہ ایک سے استقامت کیا یہ ضروری ہے. اب شروع سے کھڑے ہو جائیں لوگ, اس میں بھی کوئی بات نہیں. جنہوں نے یہ نشان ہی بنا لیا نا کہ اگر کوئی شروع سے کھڑا ہو جائے تو اس کی طرف گھور گھور کر دیکھتے ہیں, یہ بھی دین میں خواہ مخواہ ایک فرض بڑھا لیا ہے. کوئی بات نہیں, اگر لکھا بھی تھا لوگوں نے تو ادب تھا, سنت بھی نہیں تھی, ادب کہ ایک ذرا اچھا طریقہ یار آرام سے سنتے رہو. جب وہ کہے گا اس میں بھی اختلاف کہ کہاں کھڑے ہوں گے. کچھ کہتا ہے حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں گے, کچھ کہتے ہیں حی علی الفلاح پر, کچھ کا قامت الصلاۃ پر, کچھ کہتے ہیں جب ختم ہوگی. یہ بھی فقہ میں سارے یہ جھگڑے ہیں. مانتے سب ہے کہ یہ کوئی ضروری ہے نہیں, بے شک کو پہلے سے کھڑا ہو جائے تو اچھا. اب پہلے کھڑے ہونے سے جو فائدہ وہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ صفحے وغیرہ ٹھیک ہو جاتی ہیں امام کے اللہ اکبر کہنے سے سب. اب اگر تکبیر ختم ہونے پر یہ قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہوں گے, یہ ٹھیک ہی ہوتے رہیں گے, ادھر اللہ اکبر ہو جائے, کتنی گڑبڑ ہوگی نا. تو اس کو دین نہیں بنانا چاہیے نا, یہ اتنا ہم مسئلہ. باقی کو بیٹھا رہو تو مجرم وہ بھی نہیں. یہ اہل حدیث اور جو بندی اگر سمجھے نا یہ بیٹھا رہا اس نے کوئی قصور کر دیا, ایسی بات نہیں. چاروں امام جو ہے ان کے ہاں یہ باتیں ہیں کہ ادب سے اگر بیٹھ کر سنتا رہے, جواب دیتا رہے, اور موقع پر جا کر اٹھ کھڑا ہو تو ٹھیک ہے. قد قامت الصلاۃ یا حی علی الصلاۃ پر ایسی بات نہیں, نہ کوئی یہ جرم ہی نہ کوئی دینی حکم, یعنی گنجائش ہے. گنجائش, بیٹھا بھی رہ سکتا, کھڑا بھی ہے. امام مالک سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا دین نے اس بارے میں کوئی حد نہیں, اگر کوئی بوڑھا ہے تو بعد میں اٹھ کھڑا, جوان ہے شروع سے مسئلہ نہ بناؤ, یہ مسئلہ کوئی نہیں. متا میں صاف انہوں نے بتایا, دینی کوئی نہیں یہ بات. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے, بات پتہ نہیں درست ہے یا آپ ہی وضاحت فرمائیں گے. تقیہ پڑا ہوا تھا نا اوپر, وہ کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے لکھا ہوا تھا مثال کے طور پر کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے, تو کیا وہ اسی نوعیت کی بات تھی؟ تقیہ جو ہے نا وہ ہے الگ بات. تقیہ میں آدمی صاف صریح غلط بات کرتا, بالکل جھوٹی بات کرتا, مگر وہاں ہوتا ہے مسئلہ جان بچانے کا. وہ میں نے بتا دیا کوئی گناہ نہیں, کمزور آدمی کر سکتا, مگر یہ توڑیہ ہوتا ہے, اس کو توڑیہ سمجھیں, یہ الگ لفظ ہے توڑیہ.
کہ زو مانا کلام، بالکل 100% صحیح سچی بات کرتا، مگر سننے والا مغالطے میں پڑھ کر اس کا کچھ اور مطلب لے لیتا، تو وہ بے شک وہ غلطی میں پڑھتا رہے دوسرا، اس نے بات ٹھیک کہی، یہ تقیہ کوئی نہیں، تقیہ میں غلط بیان نہیں ہوتی، یہ سچ بات کہتا، مگر لوگ کچھ اور مطلب سمجھ، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں انہوں نے بہترین اور یہ توریہ کیا کہ لوگ ان سے واقف تھے، تاجر جو تھے سارے لوگ جانتے تھے، عام راستہ چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگلوں میں سے جا رہے تھے، اس لیے ایک لے لیا تھا ساتھ دلیل رہنما جو راستہ بتاتا جاتا تھا۔ اب حضرت صدیق کے واقف لوگ ملتے تو وہ کہتے یہ کون ہے آدمی تمہارے ساتھ؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس لیے کہ اعلان ہوا کہ جو ان کا سر کاٹ کر لائے گا سوائے میں صاحب بتا دوں تو کام تو خراب ہو جائے، سارے عرب میں یہ اعلان ہوا، وہ پھر یہ کہہ دیتے تھے راجل یہدن السبیل، یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ابوبکر چونکہ عام راستے سے ہٹ کر جا رہا ہے، شاید کوئی انہوں نے لے لیا آدمی یہاں سے جو راستہ، اب وہ ٹھیک کہتے تھے۔ آپ جانتے اس سے زیادہ سچی کوئی بات تھی کہ حضور ان کے ہادی رہبر دین کا راستہ بتاتے، یہ ہوتا توریہ، عقل بھی ہوتی ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہا، بات سچی کو دوسرا مغالطے میں پڑھتا رہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا کہ تو میری بہن ہے نا، اس لیے کوئی بات نہیں، میں نے بہن تو تھی، مگر یہ ظالم جو ہے یہ خامدوں کو قتل کر کے بیویاں چھین لیتا ہے، اب اس ظالم سے اپنی عزت نہیں بچانی، تو یہ توریہ تھا، بہن وہ واقعی تھی، چچا کی بیٹی تھی، سچی بات، یہاں تقیہ نہیں تقیہ نہیں، تقیہ میں تو بالکل غلط بات آدمی کہتا ہے نا مجبوری سے، وہ الگ ہوتا، ہاں یہ جو ہے نا توریہ معاف جس کو کہتے ہیں کہ جھوٹ سے بچنے کے لیے ایسی۔ روزے کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ روزہ افطار کروانا یا روزے کا فدیہ ادا کرنا یا صدقۃ الفطر جو ہے بجائے یہاں دینے کے اگر زلزلہ زدگان کو دے دیا جائے تو کون سا عمل زیادہ افضل اور بہتر ہے؟ زلزلہ زدگان کی مدد کرنا زیادہ بہتر، اس وقت اس سے بہتر کوئی مصرف نہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے جو بالکل اجڑ گئے تباہ ہو گئے، وہاں تو پتہ نہیں کتنی رقم درکار ہوگی، مکان چاہیے، خیمے چاہیے، اب سردی بھی شروع ہو رہی ہے، اس سے بڑی موتیں ہوں گی، بارشیں نہیں رکتی، برف پڑ رہی، بھی بتایا کہ بارشیں ہوں گی، خاص طور پر زلزلہ زدہ، ہمیں فوراً ان کو چاہیے زکوٰۃ وغیرہ بیچ کر انتظام کرے، اللہ توفیق دے کہ خیمے ہو جائے یا کوئی ایسا بندوبست، ورنہ بہت نقصان ہوگا، زلزلے سے بڑھ کر ہوگا، ناقابل برداشت سردی۔ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کل ایک عزیز نے بتایا کہ ہم وہاں پانی کے خالی کین بھجوانا چاہ رہے تھے تو ٹرک والا ہم سے 60,000 روپے کرایہ مانگ رہا تھا، یہ میں نے اخبار میں ہی پڑھا کہ انہوں نے کرائے بڑھا دیے، ادھر جو لوگ خریدنے والے تھے انہوں نے سٹاک کر لیا اور کہتے ہیں اتنی قیمت پر دیں گے، توبہ توبہ، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں یہ ظالم۔ نہیں اب تو دوسرا کام نہیں شروع ہونے لگا کہ ان کے مرنے پہ ہم اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، توبہ، عبرت نہیں پکڑی، ڈرے نہیں کہ اللہ نے ہمیں بچایا کریں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، صاحب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، سکھر سے بات کر رہا ہوں۔ نیازی صاحب ہیں؟ نہیں سکھر سے ہیں بھائی۔ اچھا، پروفیسر عبدالخالق عرض کر رہا ہوں۔ عبدالخالق صاحب خیریت ہے؟ خیریت الحمدللہ سے۔ یہ ایک دو سوالات پوچھے ہیں دوستوں نے، جی، یہ فدیے کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی دائم المریض ہے، شیخ فانی ہے، تو کتنا فدیہ دے، نقد دے، ایک ساتھ دے یا روزانہ دے، یا کوئی گیہوں کی صورت میں یا نقد قیمت میں کتنا ہوتا ہے؟ جس طرح مناسب سمجھے دیں، مگر مقدار اس کی جو ہے نا جی وہ دین میں نصف سوا ہے، گندم جو ہے نا نصف سوا، گندم جی اگر گندم دے نا ہاں تو نصف سوا دفعہ ہوتا ہے، کتنا 2 کلو ہوتا ہے؟ 2 کلو ہوتا ہے نا، 2.5 کلو ہے نا پورا سوا، جی جناب، پورا کلو جو سوا ہے نا وہ 2.5 کلو ہے، 2.5 کلو، 2.5 کلو ہوتا ہے، 2.5 اس کا نصف ہو جائے گا نا 1.25 کلو، 1.25 کلو، 1 سے 1/4 جو ہے نا یہ نصف کلو کی قیمت دے یا ایک ساتھ دے دے؟ ہاں، یہ نصف سوا گندم جو ہے نا ہاں یہ فدیہ ہے روزے کا، اچھا، مہینے کا اکٹھا دے گا یا مہینے کا اکٹھا دے دے، روز کے روز دے دے، وہ جیسے جی چاہے دے۔ اچھا اچھا جناب، اگر سارے مہینے کی بھی مقدار بنا لے نا ایک ایک ساتھ پہلے کسی ایک آدمی کو دے سکتا ہے؟ دے سکتا۔ اچھا جناب۔